بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جذبات آج وہ کسان، حقیقی کسان وزیر اعظم پاکستان کے پاس بیٹھا ہے جو سڑکوں پہ احتجاج کرتا تھا لیکن بات سنی نہیں جاتی تھی۔ میں ذاتی بات کروں گا خوش آمد سے ہٹ کے کہ آرڈیننس آنے سے پہلے میرا رحیم یار خان سے تعلق ہے۔ میرا نام چودھری محمد یاسین، کسان بچاؤ تحریک کا میں چیئرمین ہوں۔ ہمارے ضلع میں شوگر ملیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ وہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ اسی آرڈیننس جو آپ نے جاری کروایا، پھر بعد میں یہ ڈرامہ ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے تھرو ہوا، تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ کھوکھر صاحب نے بتایا آپ نے ایکشن لیا، یقین کریں مجھے اس ذات کی قسم ہے، میں ڈرتا شرتا نہیں جی کسی سے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں کہتا اب کیا بنے گا کسان کا، لیکن جب آپ نے وہ ایکٹ ختم کروا کے دوبارہ بحال کروایا تو میرے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہیں، میں آپ کیا بات کروں۔ جو وزیر اعظم پاکستان کسان کی بات وزیر اعظم ہاؤس میں سنے گا تو پاکستان کا کسان سڑکوں پہ نہیں آئے گا۔ اب وہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این اے، انہوں نے تو بات نہیں کی ہماری کسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، وہ تو نہیں بولے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسانوں کی بات ہر سپیچ میں کرتے ہیں، آپ نے کسانوں کا دل جیتا ہے۔ یہ زرعی ملک ہے، کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، سب دوستوں نے کر لی، اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں، زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں، باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں، اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں، یہ انقلاب آ جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا، میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا۔ ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے۔ ٹریکٹر کا یہ حال ہے، یہ مافیا دیکھ لیں، شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں۔ ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں، کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں، اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے، ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے۔ فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے، میں نے انہوں عرض کی تھی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارہ ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں، سال کے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے، اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں۔ سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا، کسان کا بوجھ کم ہوگا، سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا۔ تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان، آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے، آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے۔ ہم اس عوام میں میری 63 سال عمر ہے، خان صاحب کو پتہ ہے، ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے۔ میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے۔ آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں، ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے۔ فواز صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں، سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے، سنتا ہے، اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے۔ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا، اللہ نے عزت دی ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بسرا بات کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب۔ تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم
اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، ہمیں بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کامیاب. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے. تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی. اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہم اس کو، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے. اور یقین جانے کہ یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی. تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا. عہد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم. میری تو کوئی سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا. تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کچھ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے. اوکے. اور ایک جو دوسرا یہ کاٹن کرائسس ہے، وہ میں نا تھوڑا سا یہ ایک پیج لکھ کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ذرا پڑھ لیں گے. ابھی تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اور ایک اور ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی انسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے 1 پیج کا. تھینک یو. تو دس آئی ول گیو. اوکے سر میں ایک بات بھول گیا تھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ. سر نہیں ٹھیک ہے، ریسرچ پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں ریسرچ میں سر یونیورسٹیوں کے پاس جو پوری دنیا میں ہے سر، وہ جانی چاہیے. اور پرسوں ایک خبر لگی ہوئی تھی جی ایس ٹی کے حوالے سے، ان پٹس پہ جی ایس ٹی کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بات کوئی سچ ہو گئی اگر جی ایس ٹی والی، تو پھر تو